لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإليه طيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کنیزان سیدہ السلام علیکم. اولاً تو تمام حمد و تعریف اس پروردگار عالمین کی جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا، امام کو بھیجا، تمام مردوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، نبی کو بھی بھیجا، امام کو بھی بھیجا. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ تو پروردگار عالم نے خواتین کی ہدایت کا بھی انتظام کرا ہے. خواتین کی ہدایت کے لیے بھی ہماری بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کہ وہ بی بی جو عورتوں کی آئیڈیل ہے، جو عورتوں کی رول ماڈل ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تم ان کی ہدایت کرنا، یہ تمہارے راستے پر چلے، کہ ہمیں ان کے راستے پر کس طرح سے چلنا ہے، کہ جو ایام آتے ہیں یہ ایام کس لیے ہیں، تاکہ ہم جو انہی نے بتایا ہے، جو انہوں نے قول و فعل کر کے بتائے ہیں، تو ہم ان کی ہدایت پر چلے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. تو یہ بی بی نے جو بتایا ہے وہ کون بی بی ہے؟ وہ طیب ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ مطہرہ ہے. وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرہم تطہیرا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. کہ جس سے پروردگار عالم نے تمام نجاستوں کو دور کر دیا ہے. کہ وہ بی بی جس کے دل میں خوف الہی اتنا ہے کہ جب جانماز پڑھ جاتی ہیں تو ہاتھ پیر کپکپانے لگتے ہیں، بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ان سے تمام نجاستوں کو دور رکھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا خوف الہی، ان کے دل میں اتنا خوف الہی موجود. اور یہاں ہم ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جان بوجھ کر کتنے گناہ ایسے کر جاتے ہیں کہ دیکھتے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے انجام دیتے جاتے ہیں. تو وہ بی بی جو طیب و طاہرہ ہے، جو بی بی جو پاک و پاکیزہ ہے، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کا خوف اس کے دل میں موجود ہے. کہ جب جانماز پہ آتی ہے تو ہاتھ پیر لرزنے لگتے ہیں، کپکپانے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں، جن کا حجاب ایسا کہ ہم اگر ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، کیوں ایام آتے ہیں تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں، تاکہ ہم اگر تھوڑا سا بھی ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں لے لیں گے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. تھوڑا سا بھی اگر ہم لے لیں گے، ایک ایام میں ہم پردہ کرنا سیکھیں ان سے، دوسرے ایام میں ان کے اخلاق لے لیں، تو ہمارا اسی طرح سے ہماری زندگی تبدیل ہوتی رہے گی، ہماری زندگی بدلتی رہے گی. کہ ان کا حجاب ایسا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ممبر پر تشریف فرماتے اور لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ اے لوگوں، کون سب سے بہترین عورت ہوتی ہے؟ سب سے دنیا میں سب سے اچھی اور سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو جیسے ہی یہ سوال جو تھا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً ہی جواب دیا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، وہ عورت سب سے اچھی ہے، وہ عورت سب سے خوبصورت ہوتی ہے کہ جو یہ نہ ہی کسی غیر مرد پر نگاہ کرے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر پڑے. کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ نہ ہی جس کی نگاہیں کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر پڑے. وہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی عورت ہوتی ہے، ان کی نگاہ میں وہ سب سے اچھی عورت ہے.
تو اسی طرح ہماری بیوی کا حجاب بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں کہ اے بی بی دق الباب کرتے ہیں کہ اے بی بی دروازہ کھولو، تو ان کے ساتھ ایک نابینا صحابی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بابا آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میرے صحابی ہیں. تو فوراً وہ پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ اے بیٹا یہ تو نابینا ہے، ان کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. تو کہتی ہیں کہ اے بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میری نگاہیں تو ان پر پڑیں گی، میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں. جیسے ہی یہ چیز کہتے ہیں کہ بے شک یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ رسول خدا نے کس کے لیے فرمایا؟ اپنی بیٹی کے لیے کہ بیٹی یہ میری بیٹی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے. تو اس طرح رسول خدا نے فرمایا، اپنی بیٹی کا تعارف فرمایا کہ دیکھو فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ان کے لیے فرمایا کہ وہ بی بی جو ہماری ہدایت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس دنیا میں انہیں خلق کرا، اس دنیا میں انہیں بھیجا، کہ کل کو ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے کون موجود تھا، کہ ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے کسے خلق کیا تھا. تو اسی لیے دیکھو بتا دی کہ فاطمہ تمہاری ہدایت کے لیے آئی ہے. خواتین کی ہدایت کے لیے اللہ نے فاطمہ کو بھیجا ہے، وہ تمہاری ہدایت کرے گی. بس تمہیں اس کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اس کی زندگی کے جو عمل ہیں اس میں سے اپنے اعمال کے لیے کچھ نکالنا ہے. اگر وہ پردہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی پردہ کرنا ہے، اگر وہ بہترین کام کر رہی ہیں تو ہمیں بھی انہی کی طرح بننا ہے، انہی کی طرح بہترین کام کو انجام دینا ہے. کہ ایک مرتبہ یہ جانماز پڑھتی کہ ان کے بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے اور دعا کر رہی ہوتی ہیں تمام مومنین کی مغفرت کے لیے. تو امام حسن کہتے ہیں کہ اے اماں آپ اتنی دیر سے اپنے لیے کوئی آپ دعا ہی نہیں کر رہی ہیں، تمام مومنین کے لیے دعا کرتی جا رہی ہیں. تو کہتی ہیں بیٹا دیکھو پہلے ہم سایہ پھر اپنا، پہلے ہم سایہ پھر اپنے لیے مانگو، پہلے تمام لوگوں کے لیے مانگو، اس کے بعد اپنے لیے مانگو کہ پروردگار عالم اس سے زیادہ مجھے عطا کرے گا. اگر ہم اپنے سے پہلے دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن ہم پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر چھوٹی سی چیز بھی ہوگی تو ہم سوچیں گے پہلے ہمیں مل جائے، نہ کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اس کو مل جائے. تو اسی طرح ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ انما جہنم لموعدہم، ان جہنم لموعدہم. جیسے ہی رسول خدا اس آیت کو سنتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھوں سے اشک بار ہو جاتے ہیں، فوراً وہ رونے لگتے ہیں. جیسے یہ بات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ چلتی ہے کہ میرے بابا رو رہے ہیں، تو وہ فوراً ہی اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں. کہتے ہیں بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اے فاطمہ دیکھو یہ آیت ہے کہ ان جہنم لموعدہم. جیسے ہی آیت کو وہ سنتی تو وہ بھی رونے لگتی ہے، وہ بھی اشک بار ہو جاتی ہیں. کیوں اشک بار ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں خوف الہی تھا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، اس لیے وہ اشک بار ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں وحشت، مطلب اللہ کے لیے کہتے ہیں، مطلب جو بندے ہم دیکھیں کہ ہم ان سے تو کوئی گناہ ہوتا نہیں تھا، بھولے سے بھی انجان سے بھی گناہ ہوتا، لیکن ہم تو اتنے آلودہ ہیں نجاست سے کہ ان کے دل میں خوف الہی تھا. لیکن آج ہم نہیں ڈرتے ہیں خدا کے خوف سے، ہمارے دل میں خوف الہی نہیں موجود ہے کہ وہ جب جانماز پر بیٹھتی تھی بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. کہ ہم دیکھیں کہ اہل بیت کی وسیلہ بنائے بغیر، اہل بیت کو وسیلہ بنائے بغیر ہماری حاجتیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. کہ حضرت آدم کتنے سالوں تک پروردگار عالم سے توبہ کرتے رہے کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، کتنے سالوں تک کہتے رہے. لیکن پروردگار عالم کہتے ہیں کہ جب تک یہ اہل بیت کا وسیلہ نہیں بنائے گا میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کی دعا کو، اس کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا. جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے جبرائیل آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک تم اہل بیت کا وسیلہ نہیں بناؤ گے تب تک تمہاری حاجت اور تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے یہ بات حضرت آدم کو پتہ چلتی ہے، وہ فوراً ہی اہل بیت کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ، اے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ کہ میری توبہ کو قبول کر لے، کہ میری توبہ کو قبول کر لے. کس طرح سے وہ مانگ رہے کہ اہل بیت کا وسیلہ بنا کر. اسی طرح امام سجاد علیہ السلام صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو اہل بیت کو وسیلہ بناؤ، اہل بیت کو وسیلہ بناؤ، صلوات پڑھو، نماز پڑھو، وضو کرو، اس کے بعد درود بھیجو، درود بھیجنے کے بعد بیچ میں اپنی حاجات کو رکھو، اللہ تعالیٰ سے بیچ میں اپنی حاجات کو طلب کرو، اس کے بعد پھر درود بھیجو محمد وآل محمد پر۔ تب دیکھو کہ پروردگار عالم خود وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم فاطمہ کے صدقے میں مانگو گے، حسن کے صدقے میں مانگو گے، حسین کے صدقے میں مانگو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری حاجات کو پورا کر دوں گا، تمہاری خواہشوں کو پورا کر دوں گا، جائز حاجات کو پورا کر دوں گا، بس تم مجھے فاطمہ کا وسیلہ دے کر مانگو تو، محمد وآل محمد کا وسیلہ دے کر مانگو تو۔ بس کنیزان سیدہ مجھے یہی بتانا تھا کہ ہمیں اپنے اندر ان ایام میں کس طرح سے تبدیلیاں لانا ہے، کس طرح سے بدلاؤ لانا ہے، کہ وہ بی بی جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا کہ وہی امت نے کس طرح بی بی پر ظلم ڈھائے، کس طرح ظلم ڈھائے کہ بعد وفات رسول بی بی نے کتنے مصائب جھیلے کہ کہتی بابا اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں بدل جاتے، بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں نا کہ اگر دنوں پہ پڑھتی تو سیاہ رات میں بدل جاتی، اے کاش کہ میری بیوی پر جلتا ہوا دروازہ نہ گرایا جاتا، اے کاش کہ میری بیوی دیوار و در کے بیچ میں فشار نہ ہوتا، اے کاش کہ محسن پاک شکم میں شہید نہ ہوتے، اے کاش کہ میری بیوی پر اتنی مصیبتیں نہ پڑتی، اے کاش کہ میری بیوی بیمار نہ ہوتی، اے کاش کہ میری بیوی کی پسلیاں نہ ٹوٹی ہوتی۔ کنیزان سیدہ تصور کریے ایک ہڈی کا ٹوٹنا اتنا درد دیتا ہے کہ میری بیوی کی تو پسلیاں ہی ٹوٹ گئی تھی، اور اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں بیوی نے گھر کے تمام کام انجام دیے، کھانا بھی بنایا، بچوں کو بھی دیکھا، تمام کام انجام دیے کہ جب آخری وقت آیا نا گھر میں آتی فضا سے کہتی ہے فضا دیکھو یہ میرا آخری وقت ہے، مجھے اپنے بابا کا بچا ہوا کفن دے دو، فضا مجھے اپنے بابا کا بچا ہوا کفن دے دو۔ جناب فضا کفن لاتی ہیں اور کہتی کہ دیکھو فضا میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فضا زندہ ہے، ارے جیسے ہی تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا فضا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اور سنو فضا جب حسنین آئے نا، ارے میرے بچے آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، میرے بچے بہت بھوکے ہوں گے، ارے میرے بارے میں پوچھے تو کہنا پہلے کھانا کھا لو، ارے دیکھا تھوڑی دیر میں بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ارے فضا میری اماں کہاں ہے؟ جناب فضا کہتی ہے اے بچوں پہلے کھانا نوش فرما لو، اے بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ جناب بچے جناب فضا کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فضا کہ تم نے کبھی دیکھا ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا کھا لے؟ اے فضا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نوش فرما لے؟ ارے جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہتی جاؤ بچے، ارے جاؤ بچوں حجرے میں جاؤ، ارے ماں وہاں ہے۔ جیسے ہی بچے حجرے میں داخل ہوتے ہیں ارے ماں کی میت بچوں کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔